اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وَحَبْ لَنَا رَحْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَدُعَاءَهُ وَخَيْرَهُ مَا نَنَالُ بِهِ سَعَةً مِّن رَحْمَتِكَ وَفَوْزًا عِندَكَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر خداوند تبارک و تعالی ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو سید الشہداء کے حقیقی عزاداروں میں سے قرار دے. تمام محرم میں جو بھی مجالس ہوئی ہیں اور خاص طور پر اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، زیارت کی مجلس ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ جو بھی بیان ہوا ہے اس پر سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ابھی تک جو عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ حقیقی دین کے مفہوم کے حوالے سے دین کی تعریف بتائی گئی اور دین کی ضرورت کا احساس دلوایا گیا کہ دین ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ کون سا صحیح دین ہے. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو عقل اور فطرت کے مطابق ہو وہ اصلی دین ہے، پیور دین وہ ہے. اور پھر بتایا گیا کہ دین کا کوئی نہ کوئی آنے کا ایک ہدف ہے. اگر ایک جملے میں کہا جائے تو وہ بامعنی با مقصد زندگی ہے، میننگ فل لائف. کون سی زندگی با مقصد اور با ہدف ہوتی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اس کے لیے انسان سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرے، اپنا انالیسس کرے، تاکہ جو اپنا ہدف جب تک نہیں سمجھے گا تو سید الشہداء علیہ السلام کے قیام کا ہدف نہیں سمجھ سکے گا. اور پھر یہ بتایا تھا کہ وہ زندگی، دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ چند لمحوں کے بعد ہم زندہ ہیں یا نہیں. تو میکسیمم اس زندگی سے جتنی بھی لذت انسان اٹھا سکتا ہے اٹھا لے. حتیٰ انسان اگر مشکلات کا بھی شکار ہو، بڑی سے بڑی مشکل بھی ہو، تو اس میں بھی انسان کیا کرے، سکون اور اطمینان اور سیٹسفیکشن فیل کرے. یہ با مقصد اور با معنی زندگی، اور دین بھی ہمیں یہ سکھانے آیا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف میں سے بھی بڑا ہدف وہ پیور اور حقیقی دین ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں. بتایا تھا کہ ہمیں اپنی اسپرچویلٹی اور دین نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے کچھ فارمولہ ہونا چاہیے. وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ یہ جو 5 قسم کے ریلیشن شپ اور تعلق ہیں، اس تعلق کو بہتر بنائے انسان. اور اس میں سب سے بڑا تعلق جو ہے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، پھر اپنے ساتھ، پھر اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، اور اس کائنات کے ساتھ، فطرت اور طبیعت کے ساتھ تعلق ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے اسپرچولی اسٹرانگ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. یہ ایک چند چیزیں بتائی تھیں، اور آخر پر جو چیز بتائی تھی وہ یہ تھی کہ اس راہ میں مختلف رکاوٹیں، اس میں سے ایک رکاوٹ ہے دین کو صحیح سمجھ نہ سکنا، حتیٰ سوسائٹی کو بھی صحیح نہ سمجھنے کی ایک بڑی وجہ جو آپس میں ہمارا اختلاف ہوتا ہے وہ ہے. یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو اختلاف ہے یہ طبعی ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اس اختلاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی اشارہ کیا تھا.
اب اپنی بات کو آج کنسائز کروں گا اور پوری باتوں کا خلاصہ بھی کروں گا، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہماری سوسائٹی کی، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ نکات سمجھ میں آ جائیں تو شاید بہت سے ہماری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ آج جو بحث کرنے لگا ہوں یہی بات ہے کہ دین اور اختلاف، آیا دین آیا ہے کہ اختلاف ڈالے، یا دین آیا ہے کہ اختلاف کو حل کیا جائے، سالو کیا جائے؟ معمولاً کسی سے بھی پوچھیں تو وہ کہے گا کہ جس جگہ پر دین ہے یا جس جگہ پر 2-4 مولانا ہوتے ہیں وہاں لڑائی ہوتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے بلکہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ معمولاً یہی دین کا، جو اہل دین نے جو چیز شو کی ہوئی ہے وہ یہی ہے، ریالٹی ہے ایک۔ جس جگہ بھی 4 مولانا ہوں گے لڑائی ہوگی، 4 علیحدہ علیحدہ قبلے بن جائیں گے، 4 علیحدہ علیحدہ گروپ بن جائیں گے، جبکہ انبیاء میں ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ 1,24,000 پیغمبر بھی کبھی اگر ایک شہر میں اکٹھے ہو جائیں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، تقسیم کار ہو جائے گی، کام ڈیوائیڈ کر کے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف آگے بڑھیں گے۔ یہ جو ہم لوگوں انسانوں میں اختلاف کی پوری ایک ہسٹری ہے جو قرآن نے بتائی ہے، آیت نمبر 213 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213، اس کو جا کے پڑھیے گا، ہو سکتا ہے وہ ترجمہ آپ پڑھیں تو پوری سمجھ میں نہ آئے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ اگر ہسٹری آف ہیومن بینگ کہیں، انسان کی تاریخ کہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، یا انسان کے اختلاف جو ہم آپس میں لڑائی کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور سلوشن کیا دیا گیا ہے، وہ ساری بحث کا خلاصہ یہی ہوگا انشاءاللہ آج کی مجلس میں۔ اب فیزز ہیں، یہ 6 مرحلے ہیں اور فیزز ہیں، اس کو غور سے سنیے گا۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن میں یہ بتا رہا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، حضرت آدم کے زمانے میں جو بھی بعد میں بھی جتنی بھی خلقت ہوئی حضرت آدم کے بعد، پہلے لوگ سارے ایک ہوتے تھے، امتاً واحدہ، کان الناس امتاً واحدہ۔ فرسٹ فیز بتا رہا ہوں انسانوں کا یا انسانوں کے اختلاف کا اور اس کے حل کا۔ فرسٹ فیز یہ ہے کہ امت واحدہ تھے، سارے ایک ہی تھے، تھوڑی پاپولیشن تھی، زیادہ لوگ نہیں تھے، اور ان کا دین ان کی فطرت کے مطابق تھا، اس پر عمل کرتے تھے۔ دین کی یہ والی صورتحال نہیں تھی جیسے آج ہم لوگ کو، ہم تو بہت اپ ڈیٹ ہے نا، اس ٹائم دین کا سمجھیے کہ وہ دین ابھی پیدا ہو رہا تھا، جب انسان پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ہی دین بھی پیدا ہوا ہے، دین کی پیدائش کا ٹائم ہے، تو وہ سارے احکام جو ہم سمجھتے ہیں اس ٹائم وہ نہیں تھے، فطرت کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ یہ فرسٹ فیز ہوئی۔ سیکنڈ فیز یہ آئی کہ لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ اب ہم کیا کریں کہ یہ جو علیحدہ علیحدہ لوگ ہیں، اب ہم کیا کریں، کچھ ایک سوسائٹی کی شکل دیں، اسے معاشرے کی ایک شکل بنائیں، ورنہ ایسے ہم لوگ کو ترقی اور تکامل کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے۔ اب تصور کیجئے، ساری یہ پکچر کو اپنے ذہن میں لائیے۔ فیز 2 یہ ہوا کہ سوسائٹی کی ایک شکل بنائی گئی، سمجھیے کہ جماعت بن گئی، ٹھیک، جماعت یا سوسائٹی یا ایک معاشرہ تشکیل پایا۔ انسانوں کی عقل اتنی تھی اس ٹائم بھی کہ وہ ان کو پتہ چل گیا کہ اگر اکیلے اکیلے رہتے رہے، کھاتے پیتے رہے تو زندگی کا تو کچھ مقصد اور ہدف پورا ہی نہیں ہوگا۔ پھر انسانوں کو یہ خیال آیا کہ کچھ آگے بڑھنا پڑے گا، آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ، ایک جماعت بنائی۔ وہ جمبرہ جماعت نہیں تھی، وہ ایک اس زمانے کی جماعت تھی، ٹھیک، وہ لوگ ہوئے۔ اب تھرڈ فیز یہ آیا کہ آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ جب بھی سوسائٹی بنے گی، جب بھی معاشرہ بنے گا، جب بھی جماعت بنے گی تو کیا ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، ٹھیک، تو وہاں بھی ایسا ہوا کہ لڑائیاں شروع ہو گئی انسان کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذہن میں نہ جائے، الحمدللہ آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں جاتا کہ کوئی ہٹ کر رہا ہوں، یعنی بات کو سمجھانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں، ورنہ الحمدللہ یہاں تو سب آپس میں ایک دوسرے سے میجورٹی محبت کرتی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ اس ذکر کے صدقے میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو قرار دے، درود کی برکت کے ساتھ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس
تھرڈ فیز یہ تھا کہ جب سوسائٹی بن گئی، سوسائٹی کے بننے کے بعد لوگوں میں آپس میں اختلافات شروع ہو گئے، لڑائیاں شروع ہو گئی. کیوں؟ ہر بندے کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا مفاد ہے. یہ ایک طبیعی سی چیز ہے کہ ہر بندے کی اپنی پریارٹیز ہیں، کس کام کو ترجیح دینی ہے، کس کو نہیں دینی. ٹھیک، یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب بھی سوسائٹی بنے گی، جب بھی جماعت بنے گی، جب بھی لوگ اکٹھے ہوں گے تو اختلاف ہوگا. اب یہ 3 فیزز جو ہیں قرآن نے اس کو بریکٹ میں رکھا ہے. اب یہاں سے اسی آیت کان الناس امتاً واحدہ، امت واحدہ تھی، فطرت کے مطابق عمل کرتے تھے. اس کے بعد سوسائٹی تشکیل پائی، تھرڈ فیز میں اختلاف ہوا. اب جب اختلاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آیت یہ بتا رہی ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ. اللہ نے فوری طور پر اس اختلاف کو، اس لڑائیوں کو دور کرنے کے لیے، لڑائیوں کو راہ حل کے لیے نبی بھیجے. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، نبی بھیجے کہ جا کے ان کی لڑائیاں ختم کرواؤ، سوسائٹی کی لڑائیاں ختم کرواؤ. اس دین بھی بھیجا، شریعت بھی بھیجی. یہ زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا. حضرت نوح سے پہلے شریعت نہیں ہے کوئی بھی. شریعت ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یعنی کیا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. قرآن یہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 213 میں سورہ بقرہ کی کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو بھیجا جا کے کہ ان کی لڑائیوں کو ختم کرواؤ. نبیوں نے آ کے ہم انسانوں کو ایک پریپیئر کیا کہ ایک کام پہلے کرو، لیکن اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ جب یہ تھرڈ فیز میں جب سوسائٹی بنی، سوسائٹی کے آپس میں پرابلمز شروع ہوئے، لڑائیاں شروع ہوئیں، تو بات جو سوسائٹی کے بڑے لوگ تھے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک لا یا ایک کچھ کانسٹیٹیوشن یا قانون یہ بننا چاہیے تاکہ ہماری لڑائیوں کو کچھ سولوشن کی طرف آگے بڑھ سکیں، ورنہ ہم لڑتے رہیں گے. یہ لوگوں کو بات یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ لا ہونا چاہیے، کچھ قانون ہونا چاہیے، ورنہ ہر بندہ جس کا زور ہوگا وہ اپنی بات منوا لے گا. کچھ نہ کچھ قانون ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اس تھرڈ فیز کے بعد جو اختلاف ہوا، لوگوں کی طرف نبیوں کو بھیجا کہ جا کے اس اختلاف کو دور کرو. اب اللہ کے نبی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو لا ہے تمہیں دینے سے پہلے ایک چیز سمجھاتے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لو، اس کے بعد اگلا فیز ہوگا. یہ فیز کیا تھا؟ نبیوں نے آ کے، خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے آ کے یہ بات سمجھائی، جسے آپ لوگ وہ پری ریکوزسٹ کہتے ہیں کہ پریپیئر لوگوں کو کیا ہے کہ لا بہت بات کی چیز ہے، پہلے اس چیز پر تیار ہو، پہلے اس نقطے کو سمجھو جو قرآن نے کہا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ. آگے کا ہے مبشرین و منذرین، کہ نبیوں کا کام کیا تھا؟ آ کے یا بشارت دیتے تھے یا ڈراتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ٹرانسلیشن بڑی سمپل ہے، لیکن نہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے قرآن. یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبیوں نے آ کے لوگوں کو ریڈی کیا، آمادہ کیا، پریپیئر کیا. کس بات پر؟ کہ دیکھو یہ زندگی میں جو تم نے سوسائٹی بنائی ہے اور تم لوگ لڑ رہے ہو، اس لڑائی کا کچھ فائدہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، اگر ہر بندہ اپنے انٹرسٹ پر جائے گا، اپنا مفاد لے گا، یہ بات یاد رکھو کہ یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک دوسری دنیا شروع ہو جائے گی، اس میں حساب کتاب دینا پڑے گا. مبشرین و منذرین، پس تم میں سے جو کوئی بھی پریپیئر ہے اس جواب دینے کے لیے، بسم اللہ. توجہ فرمائی آپ نے، جو بھی تیار ہے وہ بسم اللہ. اگر کسی کو لڑنا ہے، کسی کو اپنا ہی مفاد لینا ہے، لے، لیکن یہ یاد رکھے کہ یہ دنیا کے ساتھ ایک دوسری دنیا جڑی ہوئی ہے، اس کا نام آخرت ہے، سب کچھ دینا پڑے گا حساب کتاب. یہ نبیوں نے آ کے ہم سب لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ اگر کسی میں اتنی ہمت ہے وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں حساب دے لوں گا، ٹھیک ہے جی بسم اللہ جو کرنا کرو. ٹھیک، یہ فورتھ فیز تھا. اب اگلا ففتھ فیز کیا آیا؟ نبیوں نے جب یہ بات سمجھا دی کہ قیامت ہے، اگلی دنیا ہے، وہاں حساب کتاب دینا پڑے گا، بس تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی مسئلے کو سولو کرو. اگر نہیں کرو گے تو وہاں پر چلا جائے گا، وہاں پر جائے گا تو منذرین اور مشکل زیادہ ہو جائے گی تمہاری.
اور دوسری سائڈ سے دوسری پکچر بھی بتائی کہ اگر فالو کرو گے تو مبشرین، ہم تمہیں پھر اچھی نیوز دے رہے ہیں، گڈ نیوز دے رہے ہیں کہ وہاں پھر بہت ایسی انفینٹی ہے، یعنی ایسی لائف ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہے، جو بہت مزے کی زندگی ہے. ٹھیک، یہ جو دنیا میں مزہ انسان نے چکھا یہ کچھ بھی نہیں، جو آگے ملے گا وہ بہت کچھ ہے، اگر جو نبیوں نے پروگرام دینے جا رہے تھے اس کو فالو کیا، اگر نہیں فالو کیا تو پھر مار کھاؤ گے آگے بھی. یہ 4تھ فیز تھا. 5تھ فیز یہ آیا، 5تھ فیز یہ نبیوں نے بتایا کہ آیت کا اگلا حصہ، پس کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. اگلا فیز جو ہمیں بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. یہ جو تمہارا اختلاف ہو گیا تھا سوسائٹی بنانے کے بعد، اب اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے تم یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لا ہونا چاہیے، کچھ قانون ہونا چاہیے. ہم تمہیں قانون، یہ نبیوں کو بھیج رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک قانون دے کے بھیج رہے ہیں، بک، کتابیں، یہ ساری کتابیں جو بھی ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو اور قرآن مجید ہو، یہ سارا سلسلہ وہی ہے کہ لا چاہتے ہو کون سا قانون کہ جو آپ کے پرابلمس کو سالو کرے، تو یہ دیکھو یہ بک دے کے بھیج رہے ہیں. بس خالی کتاب کسی کام کی نہیں ہے، قرآن صامت کسی کام کا نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائدہ نہیں دے گا جب تک نبی ساتھ ہو کے اس کی انٹرپریٹیشن نہ کرے، تفسیر نہ کرے. اس لیے نبی کی ضرورت ضرور ہے ساتھ، ورنہ ہر بندہ وہ جو اللہ نے اگر دے دی بک اور ہر بندہ اپنے مطابق میننگ کر کے جو مطلب لینا چاہے لے لے، جو آج کل بھی آپ دیکھتے ہوتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے قرآن صامت کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق ضروری ہے، جو آ کے بتائے کہ اس کی اوریجنل انٹرپریٹیشن کیا ہے، اوریجنل تفسیر کیا ہے، صحیح اوریجنل لا اور قانون کیا ہے جو اللہ نے تمہیں دے کر بھیجا ہے. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقتصا پر. بس یہ جو 5تھ فیز تھی یہ بتا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے پہلے لوگ اختلاف کرتے تھے، نبی آئے ہیں اور دین آیا ہے اور کتابیں آئی ہیں اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے، نہ یہ کہ اختلاف پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک، اب نبیوں نے یہ بتایا کہ جو تم لوگ سوسائٹی میں لڑ رہے تھے اس لڑائی کو ختم کرو، اور لا کی تمہیں ضرورت تھی. یہ لا قرآن کی شکل میں یا تورات کی شکل میں جو اوریجنل ہے، یا انجیل کی شکل میں یا زبور کی شکل میں یا دوسری جو بھی الہامی کتابیں ہیں ان کی شکل میں انسان کو بتایا گیا کہ یہ سولوشن ہے تمہارے اختلاف کے حل کا. بس سولوشن جو 2 چیزیں بتائی گئی کہ نبی آئے اور نبی کے ساتھ لا جو اللہ نے دیا تھا، قانون دیا تھا، وہ آ کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اختلاف کیسے دور ہو سکتا ہے، ایک بک اور ایک نبی یہ آ کر لوگوں کا اختلاف دور کرے. یہ 5تھ فیز تھی. 6تھ اور لاسٹ فیز یہ ہے کہ ہوا یہ پریکٹیکلی یہ ہوا کہ نبیوں کے، اب سوال یہ ذہن میں آئے گا کہ نبیوں کے آنے کے بعد لوگوں میں اختلاف ختم ہو گیا یا نہیں، لوگوں میں اختلاف باقی رہا. تو آپ کہیں گے کہ باقی رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ کے بعد بھی اختلاف باقی ہے، دوسرے نبیوں کے بعد بھی سب اختلاف باقی ہیں. سوال یہ ذہن میں آئے گا، اور ایک ریالٹی ہے کہ نبیوں سے پہلے اختلاف تھا اور نبیوں کے اللہ نے نبی بھیجے اور کتابیں بھیجیں اور دین بھیجا تاکہ اس اختلاف کو دور کیا جائے. لیکن ہم یہ ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی یہ دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے بعد بھی اختلاف باقی ہے. کیوں باقی ہے؟ 6تھ فیز یہ ہمیں یہ چیز بتا رہی ہے. آیت کا اگلا حصہ توجہ فرمائیے گا. آیت کہہ رہی ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. ہم نے یہ جو بکس دے کے بھیجی تھی ان میں جو چیز ہم نے بیان کی تھی وہ بھی بینات تھی، بہت کلیئر اور بہت اسٹریٹ فارورڈ چیزیں بتائی تھیں تاکہ اس میں اختلاف نہ کرو. ٹھیک، نبیوں کو دے کے یہ سسٹم بھیجا تھا. ہوا کیا، نبیوں کے بعد 2 پارٹیاں بن گئیں. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے نبی کے بعد بھی ایسا ہی ہوا. 2 پارٹیاں کون سی بن گئیں؟
ایک وہ بنی کہ جس نے نبی کی یہ جو انسٹرکشنز تھیں اور یہ جو گائیڈنس انہوں نے دی تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس لا کو بھی اور ان کی باتوں کو بھی. ٹھیک. ایک کمپنی تھی کہ اس نے ریجیکٹ کر دیا، اس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ. توجہ فرمائی آپ نے. اس نے کہا کہ ہمیں وہ چیز جو نبی بتا رہا ہے اللہ کا اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس عقل ہے یا ہمارے پاس کتاب ہے کافی ہے. یہ کیسے سمجھو گے؟ اس نے کہا ہم خود سمجھ لیں گے، پریکٹیکل ہم دیکھ رہے ہیں. بس وہ نبیوں کے بعد نبی آئے تھے اختلاف کو دور کرنے. کب اختلاف دور ہوگا؟ جب نبی کی کتاب پر بھی ایمان ہو اور خود نبی کی جو بتائی ہوئی چیز ہے اور نبی پر بھی ایمان ہو، تب یہ اختلاف دور ہوگا. جو اس کو ایکسیپٹ کر لے گا اس کا مطلب ہے وہ کنٹینیو رکھے گا کس چیز کو؟ نبی کی ایڈوائس کو، اور نبی نے جو بھی ہمیں سمجھایا اس کو جاری رکھے گا. جو کہے گا کہ نہیں، جو اس ساری سجیشن کو ریجیکٹ کر دے گا، وہ کیا؟ وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کی بات کو فالو ہی نہیں کر رہا، وہ اختلاف کا ذریعہ بن رہا ہے. نبی آئے تھے کہ اختلاف کو دور کریں، لیکن یہ حسبنا کتاب اللہ کہہ کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف پیدا کر رہے ہیں. یہ ہمیں سمجھ آ رہی قرآن کی آیات سے اور احادیث سے. توجہ فرما رہے ہیں آپ لوگ؟ بس یہ جو ساری بحث کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین آیا تھا اور نبی آئے تھے کہ اختلاف کو ختم کیا جائے. کب اختلاف ختم ہوگا؟ کہ جب اس کتاب پر پورا عمل ہو اور اس نبی نے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سسٹم دیا ہے، جو لا دیا ہے، اس کو انسان 100% لے فالو کرے، تب اختلاف ختم ہوگا. جو اس سجیشن کو، جو نبی کی ان باتوں کو نہیں قبول کرنے کے لیے تیار، وہ کیا ہوگا؟ وہ اختلاف کا سبب بن جائے گا، وہ اختلاف کا سبب بنے گا. دین میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم. بغیم یعنی بغاوت ایک کر دی ہے ان لوگوں نے، کہا ہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے. یہ بغاوت ہے، نبی کے فرمان سے بغاوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات سے بغاوت ہے جو ان لوگوں نے کی. توجہ فرما رہے ہیں؟ بس ہمارا جو سسٹم ہے نبی کے بعد ایک امامت کا سسٹم ہے پورا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہمیں بتایا کہ یہ سسٹم ہے. اگر اس دین کو، جو پیور اور حقیقی دین ہے، اگر اس کو فالو کرو گے تو پھر اختلاف نہیں رہے گا. اگر ریجیکٹ کر دو گے تو پھر اختلاف ہی اختلاف ہے. بس اختلاف کا سبب ہم لوگ نہیں بنے، ہمارا اسکول آف تھاٹ نہیں بنا، وہ لوگ بنے ہیں کہ جنہوں نے ڈی ٹریک راستے کو بدل دیا ہے اور خود آ کر اس مسند پر بیٹھ گئے ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہیں. یہ ایک حقیقت ہے اور حق بات ہے. یہ اگرچہ اس کے لیے اپنی اپنی دلائل موجود ہیں، دونوں فرقوں کے درمیان موجود ہیں دلائل، لیکن جو ایک تشیع میں، شیعہ اسکول آف تھاٹ میں جو ایک بات تھی وہ آپ کی خدمت میں رکھی. اب جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، آخر پر بات کو وہ جمع کر رہا ہوں اور اس کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ دین میں دین اختلاف کے لیے نہیں ہے، دین اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہے. لیکن کون سا دین؟ وہ پیور دین. امامت تک تو سب مانتے ہیں، مثلا شیعہ کم از کم کہیں گے کہ 12ویں امام تک کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد جب غیبت میں ہے تو پھر 12ویں امام سے ہی پوچھا جائے کہ کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اختلاف دور ہو جائے. وہ کہیں گے ہاں، فرجعوا الی روات حدیثنا، کہ ہمارے مجتہدوں کی طرف، ہمارے روات حدیث آج کل کا ترجمہ یہی ہوگا کہ مجتہدین کی طرف مراجعہ کرو. کہ مجتہد اگر چاہے اپنی مشہوری کے لیے پیسہ لینا چاہے، سارا کچھ کرنا چاہے، تو کہہ رہے نہیں، جو ہوا و ہوس کے خلاف ہو، جس نے ساری زندگی دین کو سمجھنے میں لگائی ہو، اس کو فالو کرو، وہ والے دین کو پکڑ کے رکھو. جہاں دیکھو کہ اپنی مشہوری چاہ رہا ہے، اپنے فیم اور اپنے فیمس ہونا چاہ رہا ہے، یا اپنی پارٹی اور گروپ کو اسٹرانگ کر رہا ہے، تو اس کو چھوڑ دو، اس کی طرف نہ جاؤ. بس اس کو پکڑو کہ جو بینات میں سے ہے، جو متشابہات میں سے نہیں ہے، محکمات میں سے ہے، جو پیور ہے، جس کو درد ہے، دین کا درد ہو. جب تک امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ظہور نہیں فرماتے، یہ سسٹم دیا گیا ہے. بس یہ سسٹم ہے
اس وقت تک کہ جب تک امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور نہیں فرماتے۔ جب ظہور ہو جائے گا تو یہ سسٹم کیا ہوگا، یہ سب کیا ہوں گے جو اب نائبین ہیں یہ سارے اسی سسٹم میں ضم ہو جائیں گے۔ بس اصلی سسٹم جو ولایت اور امامت کا سسٹم ہے وہ آ جائے گا، اور وہ اپنی پیک پر ہوگا، اور وہ اپنے عروج پر ہوگا، اور پھر یہ سارے انسانیت کا خاتمہ اور قیامت کی طرف ہم لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ نظام ولایت اور نظام امامت یہی ہے کہ جو عقل کے مطابق ہوگا، جو فطرت کے مطابق ہوگا، جو لوگوں نے بدعتیں بیچ میں ڈال دی ہوں گی اس کو امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آ کے دور کریں گے، اور وہ پیور دین اور وہ اوریجنل دین اور وہ حقیقی دین جو رسول اللہ کا دین تھا، جو امیر المومنین کا دین تھا، اور امیر المومنین کے بعد جو ائمہ اطہار علیہ السلام اس کو اپلائی کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کی بے وفائی کی وجہ سے اس کو اپلائی نہیں کر سکے سوسائٹی میں، اس کو امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آ کر پوری دنیا میں اس کو اپلائی کریں گے، رائج کریں گے۔ پھر اس ٹائم کیا ہوگا جب یہ دین پوری اپنی پاور کے ساتھ سوسائٹی میں اس کو اپلائی کریں گے، لاگو کریں گے، پھر کوئی فقیر نہیں بچے گا۔ زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہوں گے، خمس دینے والے زیادہ ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ زمین اپنی ساری برکتیں جو باہر نکال کے رکھ دے گی، آسمان سے برکات نازل ہوں گی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ لوگ عقلی اور فطری طور پر اتنے پریپیئر ہو چکے ہوں گے، اور امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی برکت سے لوگوں کا عقل و شعور اپنے ہائی لیول پر ہوگا۔ یہ ایک دفعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس ٹائم پھر کچھ یہ 2 اکاؤنٹ 4 اکاؤنٹ نہیں ہوں گے، کوئی بھی کسی دوسرے سے آرام سے پیسے بھی لے سکتا ہے اور وہ بھی اس کو دے سکتا ہے بہت خوشی کے ساتھ۔ یہ فضا یہ ہوگی کہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ میرا اکاؤنٹ میرے پیسے نہیں، وہ کہیں گے کہ تمہیں چاہیے بسم اللہ یہ لو، 1 بلین چاہیے یہ لو بسم اللہ۔ تو وہ فرق ختم ہو جائے گا، انسان کو سمجھ میں آ جائے گی، انسان اس دنیا سے بڑا ہو جائے گا۔ جب بڑا ہو جائے گا تو یہ سارے مسائل ایٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے۔ بس حقیقی دین وہ والا دین ہوگا، اور اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ یہ جو ہم لوگ کو غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہے، یہ ہمیں ساری تیاریاں کروائی جاتی ہیں۔ خمس کہا جاتا ہے دو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، سوشل ہو، شیعوں کا خیال رکھو، یہ سب تیاری ہے اس کے لیے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی تیاری ہے جو ہم سے یہ بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ بعض اوقات ہم دین کو کوستے ہیں کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس کو تیاری ضروری ہے۔ جتنی جلدی یہ تیاری ہو جائے گی اتنی جلدی اس طرف سے ظہور ہو جائے گا۔ بس جو کمی ہے وہ ادھر سے ہے، ادھر سے کچھ نہیں، ادھر سے آج ہی اگلے لمحے ہی تیار بیٹھے ہیں۔ اس طرف سے کمی ہے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کی مجالس ہیں، ہم لوگوں کو جو اس میں درس دیا گیا ہے، اور ہم لوگوں نے 10 دن یہی چیز سنی ہے کہ اپنے آپ کو ہم تیار کریں عقلی اور فطری طور پر۔ اس ٹائم تک تیار نہیں ہو سکتے کہ جب تک یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم نکلے نہیں، کہ پروگرام 8 بجے ہونا یا 10 بجے ہونا۔ ابھی ہمارا سارا زور اس پر ہوتا ہے، ابھی سارا زور شیڈیولز پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، ابھی اس ٹریک پر بھی نہیں آ رہے۔ جب ٹریک پر آئیں گے تو ہماری باتیں اور ہمارے مسائل اور ہوں گے۔ ابھی ہمارا مسائل چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے ابھی راستے پر بھی نہیں آ رہے۔ راستے پر آئیں گے تب پھر سپیڈ سے جانا ہوگا۔ راستے پر کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ بڑا ہدف نہیں دکھایا گیا ہمیں۔ جب بڑا ہدف اور بڑا دین دکھایا جائے گا پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، نیاز ادھر ہو گئی، بوتل دے دی، سوڈا کیوں نہیں دیا، یہ ٹائم یہ رکھ دیا، فلاں یہ ہو گیا، خواتین کہہ رہی یہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے ایشوز، چھوٹے چھوٹے ایشوز پر ابھی پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ایشوز سے جب باہر نکلیں گے، جب دین کا ایک وہ تصور جو امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف والا تصور ہے، جو ائمہ اطہار والا تصور ہے، پھر وہ ائمہ کی جو پریشانیاں ہیں، ائمہ کی جو خواہشات ہیں، ان کو انسان فالو کرے گا۔ پھر جو آپ صبح دعائے عہد میں پڑھتے ہیں تو اب پھر اپنی چیز جو ہے وہ ایٹومیٹیکلی اپنی میری میں میری یہ سب ختم ہو جائے گی، پھر ہماری ہو جائے گی، پھر میں سے ہم ہو جائیں گے، پھر دین مد نظر ہوگا، پھر رزق بھی بہت زیادہ آئے گا، برکات بھی بہت زیادہ آئیں گی، پھر انسان اس ٹریک پر آ سکے گا۔ پھر جو ہدف ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ انسان
پھر اس راستے پر آ کر اب پتہ چلے گا کہ ہاں اب ہم اس ٹریک پر آئے ہیں، صحیح ہے۔ پھر جب آپ ماتم کریں گے نا، یہ سینے پر جو لگے گا، پھر وہ جو امام خمینی نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہاتھ لگتا ہے پھر آپ کے سینے پر نہیں لگتا، دشمن کے منہ پر لگتا ہے، پھر آپ تیار ہو جائیں گے۔ وہ عزاداری بما ہوا عزاداری ہے۔ پھر ایسی عزاداری نہیں رہے گی کہ جو فقط ماتم کر کے اٹھ جائے، جو ظالم کے خلاف ایک بیان بھی نہ دے سکے، صحیح۔ جو ہماری آج کل امام حسین علیہ السلام ہوتے کیا کرتے، جو مظلومین ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے، لیکن ہم لوگ ہماری عزاداریوں میں آج تک نہیں یہ تصور، ہماری عزاداری میں مظلوم کہیں بھی نہیں ہے، ظالم کی پوزیشن کہیں بھی نہیں ہے۔ آج کل کے ظالم کو ہم ہائی لائٹ کریں، جو مقصد تھا، توجہ فرمائی، کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ فقط ثواب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ مظلوم کی نصرت کتنا بڑا ثواب ہے، اور ظالم کا چہرہ پوری دنیا کو دکھانا یہ کتنا ثواب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بحث پولیٹیکل بحث ہے، نہیں، پولیٹیکل نہیں، عین دین ہے، یہ دین ہے۔ ایک جو برادران اہل سنت میں سے جو مجالس میں شرکت کرتے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ بعض اوقات لگتا ہے آپ کی بات جو ہے وہ دنیا کی طرف جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی بات، دین اور دنیا کوئی دو چیزیں ہیں ہی نہیں، سب چیزیں دین ہیں۔ یہ تقسیم غلط ہے کہ دین اور دنیا نہیں۔ جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو بھی ہے وہ سارا دین ہے، اٹھو وہ بھی دین، سو وہ بھی دین، کماؤ وہ بھی دین، کھاؤ وہ بھی دین، کچھ بھی کرو وہ سارا دین ہے، دنیا کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ پھر حقیقی عزاداری ہوگی، پھر عزاداری کا مفہوم ہوگا، پھر انسان کو وہ جو ہدیہ انسان کو اور خاص طور پر جو تشیع کو دیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، آنسوؤں کا، وہ آنسو نکلیں گے خداوند تبارک و تعالیٰ کی ایک ہدیہ ہے، وہ آنسو نجات دے گا مجھے اور آپ کو، وہ والا آنسو نجات دے گا، اور اس آنسو کی وجہ سے ایک غم اور سوز جو ہوگا وہ ہماری تقدیر بدل دے گا، وہ انسان کو تبدیل کر دے گا۔ وہ والا آنسو جو کہا گیا ہے وہ آنسو ہے کہ وہ شفاعت کرے گا، کوئی شک نہیں ہے۔ توجہ فرمائی۔ تو یہ تب ہوگا کہ جب تک ہم تیار ہوں، پریپیئر ہوں اس چیز کے لیے، ان چیزوں سے نکلیں اور اپنے آپ کو بڑا کریں۔ جب تک بڑے نہیں ہوتے پھر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل رہتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جو بھی اس عشرے میں جو چیزیں پڑھی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کے بعد تیسرے مرحلے میں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سب کی ان عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ واقعاً ہم سب خوش قسمت ہیں، آخر پر یہی کہوں گا کہ ہم لوگ واقعاً خوش قسمت ہیں کہ ہم لوگوں نے عزاداری منا لی کسی طریقے جیسی بھی ہو، اور یقیناً واقعاً آپ لوگوں کا خلوص تھا اور بانیان مجلس کا خلوص تھا کہ جنہوں نے نیاز کے طریقے سے بقیہ کسی بھی واقعاً راتوں کو جاگ کر بھی اس کو پروگرام کو مینیج کیا، جماعت نے، بقیہ احباب نے، قابل تحسین ہے آپ لوگ واقعاً، اور یہ توفیق ہے جو سید الشہداء علیہ السلام کے صدقے میں آپ سب کو نصیب ہوئی ہے۔ بہت سی جگہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگ چاہتے ہوئے نہیں منا سکے، لیکن واقعاً ہم لوگ خوش قسمت ہیں، واقعاً خوش قسمت ہے کہ جو سید الشہداء کا ذکر ہوا ہے، اگرچہ وہ خلوص پڑھنے والے کی طرف سے نہیں تھا، لیکن سننے والوں میں یہ خلوص یقیناً تھا، اور جو آنسو بہائے گئے ہیں اس کی بہت قدر و منزلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ خدا ہم لوگوں کو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی انہی کے وسیلے سے خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد
وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسين جميعا ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا أم المصائب يا بنت أمير المؤمنين يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين يا زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته. آج آخری پرسہ ہے جو آپ بی بی کو دے رہے ہیں. بس جتنے بھی آنسو نکلیں اخلاص کے ساتھ، اس کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے، مقام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کل کے دن میں جو 4 ایسے کام ہوئے جس سے تاریخ بشریت ہل کے رہ گئی، بلکہ یوں کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ عرش الہی بھی لرز گیا، عرش الہی بھی لرز گیا. عصر عاشور، شہادت سید الشہداء کے بعد پہلا کام یہ ہوا. اس سے میرے مولا امام زمان زیارت نائیہ میں یاد کر کے رو رہے، بلکہ خون کے آنسو بہا رہے ہیں. وہ یہ تھا کہ السلام علی رأس المرفوع، میرا سلام ہو میری اس جد پر کہ جن کا سر نوح کے نیزہ پر بلند کیا گیا. اور دوسرا کام جو ہوا یہ سر اقدس تھا جسے نوح کے نیزہ پر بلند کیا گیا، اور بدن مطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، گھوڑے دوڑائے گئے. عزادارو ایک مصائب اس کا ہے، شاید کم سنا ہو آپ لوگوں نے. وہ یہ تھا کہ جو کربلا کے شہداء تھے، 72 شہداء، ان کے ابدان مطہرہ پر جو گھوڑے دوڑائے گئے، ہر شہید کے بدن پر 2 گھوڑے دوڑائے گئے. لیکن روایت میں ایک مصائب ملتا ہے اور علماء اس سے پڑھتے ہیں، شاید کم سنا ہو لیکن بہت بڑا مصائب ہے. وہ یہ ہے کہ جب سید الشہداء کی باری آئی تو 10 گھوڑوں کو بلایا گیا، 5 گھوڑے مشرق میں، 5 گھوڑے مغرب میں، مشرق کے گھوڑے مغرب اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف، اور نیچے میرے اور آپ کے مولا کا بدن اقدس تھا. عزادارو جب عمر سعد ملعون نے بلایا اس شخص کو کہ جس نے یہ کام کیا تھا، اس نے کہا سب سے زیادہ انعام مجھے دو، وہ اس لیے کہ میں نے اس طرح حکم دیا ہے گھوڑوں کو دوڑانے کا کہ اس حسین کی بہن زینب بھی اپنے بھیا کا بدن اقدس کو نہ پہچان سکے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تیسرا کام جو کل ہوا وہ یہ تھا کہ جو بھی خیموں میں جو کچھ تھا وہ لوٹ لیا گیا، جو کچھ تھا وہ لوٹ لیا گیا. اور چوتھا کام یہ تھا کہ خیموں کو لوٹنے کے بعد ان کو آگ لگا دی گئی. اب تصور کیجئے جب 11 کا دن آج کا دن تھا، عزادارو آج کے دن نبی زادیاں کربلا کی خاک پر بیٹھی ہوئی تھی، نبی زادیاں کربلا کی خاک پر بیٹھی ہوئی تھی. وہ تصور کیجئے ذہن میں. اب یہ جملہ تصور کیجئے بیویوں کا کہ جو فرما رہی تھی یا محمد یا محمد صلی،
علیک ملیک السما ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک السبایا، کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ حسین خون میں لت پت ہے، آپ کا یہ حسین اس کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب عزادارو یہ جو بیویاں تھیں یہ منتظر تھیں کہ کس طرح اسیر بنایا جائے گا انہیں، اب کس طرح اسیر بنایا جائے گا۔ عزادارو کربلا میں 11 محرم کو جو بات تاریخ میں اور مقاتل میں بتائی گئی ہے وہ یہ تھی کہ ان ملعون لشکر عمر سعد کے جو ملعون اور نجس ابدان تھے انہیں 11 کے دن دفن کر دیا گیا، لیکن قربان جاؤں ان ابدان مطہرہ پر کہ جن کو زیارت الہیہ میں امام زمانہ یاد کر کے سلام دے رہے ہیں، السلام علی الابدان السلیمہ، السلام علی المدفونین بلا اکفان۔ ان بدنوں کو چھوڑ دیا گیا 12 محرم تک۔ اسی لیے سید سجاد کے ذہن میں یہ سوال آیا اور بی بی سے پوچھا، یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یہ تو ہمیں مسلمان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اگر مسلمان سمجھتے تو یہ ہمیں اجازت دیتے، ہم اپنے ابدان مطہرہ کو دفن کر سکتے، ہم اپنے ابدان مطہرہ کو دفن کر سکتے۔ عزادارو اب وہ آخری مصائب 11 کا یہ تھا، 11 کا مصائب آخری یہ تھا کہ اب کاروان کو اور ان بیویوں کو تیار کیا گیا اسیری کے لیے کہ تیار ہو جاؤ ان اونٹوں پر بیٹھنے کے لیے جو کچاووں کے علاوہ تھے۔ ہائے نبی زادیاں، کہاں نبی زادیاں اور کہاں یہ بے پالان اونٹ۔ عزادارو اب جب اسیروں کو تیار کیا گیا، اب ایک ایک بی بی نے، خاص طور پر بی بی زینب و بی بی ام کلثوم نے ایک ایک بی بی اور ایک ایک بچے کو اونٹوں پر سوار کیا، ایک ایک بی بی اور ایک ایک بچے کو اونٹوں پر سوار کیا۔ تاریخ بتاتی ہے اب آخر میں راوی کہتا میں نے دیکھا کہ ایک خاتون بچی ہے، اب وہ خاتون ہے اور اس کا اونٹ ہے۔ عزادارو اب یہ خاتون کبھی دائیں دیکھ رہی ہے کبھی بائیں دیکھ رہی ہے، یہ وہی خاتون تھی جب مدینے سے چلی تھی، ایک طرف عباس تھے، ایک طرف علی اکبر تھے، ایک طرف قاسم تھے، ایک طرف اون محمد تھے اور سید الشہداء بھی تھے۔ جب بی بی 2 محرم کو اس کربلا میں اترنے لگی تھی تو اترنا مشکل ہو رہا تھا، اپنے بھیا سے یہ کہہ رہی تھی، بھیا اس خاک سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب اس وقت 2 محرم کو تیار نہیں تھی اس سرزمین پر اترنے کے لیے۔ عزادارو اب جب 11 کو تیاری ہوئی کوفہ جانے کے لیے، ارباب مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ زینب تیار نہیں تھی کہ کوفہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بھیا کا بدن مطہر خاک پر پڑا ہوا تھا۔ عزادارو شہداء کے ابدان مطہرہ خاک پر پڑے ہوئے تھے۔ اب کسی بھی طریقے سے بی بی سوار تو ہو گئی۔ عزادارو اب جب اس کاروان کو شہداء کے اجساد سے گزارا گیا، تاریخ نے لکھا ہے اس بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرایا اپنے بھیا کی آخری زیارت کے لیے۔ عزادارو جب بھیا کے بدن مطہر پر آئی اور بین کیے، اپنے بھیا کے بدن پر آ کر بین کرنے کے بعد ایک ملعون کے ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ عزادارو اس نے تازیانہ مارنا شروع کیا۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں جیسے ہی بی بی زینب کو تازیانے لگے، ایک 4 سال کی بچی ہے، وہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کو ندا دے رہی ہے، یا بتا بابا پھوپھی زینب کو تازیانے لگ رہے ہیں، آپ آئیے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔